برہان کو تو ابھی تک یقین نہیں آتا کہ نشوہ اتنا غلط فیصلہ کر سکتی ہے۔ اس نے ایک دفعہ بھی برہان کے بارے میں نہیں سوچا۔ چلو برہان کے بارے میں نہ بھی سوچتی، کم سے کم اپنے بارے میں تو سوچتی، کیونکہ نشوہ اور عمار کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ جہاں برہان، عاصم اور بسمہ بے بس ہیں اور انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ نشوہ اور عمار کا یہ نکاح کب اور کیسے ہوا، وہیں عمار کی ماں سدرا بھی حیران ہے، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ عمار اور نشوہ تو ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ آخر بختیار نے ایسا کون سا حربہ استعمال کیا کہ دونوں ایک دوسرے سے نکاح کے لیے چپ چاپ مان گئے۔ برہان تو فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں ماہین کا وکیل ہونے کے ناطے سے اس کا کیس ایک دفعہ پھر اوپن کروں گا، جو کہ عمار کے خلاف ہے، اور عمار کے خلاف تمام ثبوت جمع کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ جس کے بعد عمار کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ پہنچایا تو میرا نام بھی برہان نہیں ہے۔ لیکن برہان یہ نہیں جانتا کہ بختیار تو پہلے ہی نشوہ سے یہ وعدہ لے چکا ہے کہ نہ تو وہ کبھی ماہین کیس اوپن کرے گی اور نہ ہی برہان کو کبھی ایسا کرنے دے گی۔ اب ادھر عمار کی بہن بنش کو جب اس نکاح کا پتہ چلتا ہے تو اسے تو شدید افسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی تو یہی چاہتی تھی کہ نشوہ اور برہان کی شادی ہو جائے۔ اب اسے سمجھ آتی ہے کہ نشوہ اتنے دن سے اتنی چپ چپ کیوں تھی، اور بسمہ آنٹی کی عاصم کے ساتھ شادی کے بعد نشوہ کے چہرے پہ وہ خوشی نظر کیوں نہیں آ رہی تھی جو سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ تو اس کے پیچھے یہ وجہ تھی۔ بنش بے شک عمار کی بہن ہے، لیکن وہ برہان کو اپنے بھائیوں سے زیادہ چاہتی ہے، اور وہ برہان کی نظروں میں نشوہ کے لیے محبت بھی دیکھ چکی ہے اور نشوہ سے بے حد محبت کرتی ہے۔ نشوہ کی زندگی اس طرح اپنے بھائی کے ساتھ برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اس دفعہ بینش بھی برہان کا ساتھ دینے والی ہے اپنے بھائی عمار کے خلاف ماہین کیس کے لیے ثبوت جمع کرنے میں۔ ادھر ماں جی ہیں جو اپنے مرحوم بیٹے بہزاد کی تصویر نکال کے اسے چومتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آج پہلی دفعہ مجھے تمہارے مرنے کا اتنا دکھ نہیں ہوا، کیونکہ ماں جی کے دل میں یہ نفرت تھی بسمہ کے لیے کہ جب میرا بیٹا بہزاد اس دنیا سے گیا تو بسمہ نے ایک بھی آنسو نہیں بہایا، جبکہ بہزاد کی بیوہ ہونے کے ناطے بسمہ کو تو باقی کی ساری زندگی روتے دھوتے گزارنی چاہیے تھی۔ پتہ نہیں ماں جی کی یہ کون سی سیٹسفیکشن تھی جو پوری نہیں ہو رہی تھی۔ بہرحال آج نشوہ کی زندگی برباد ہوتے دیکھ کر بسمہ کی آنکھوں میں جو آنسو آئے ہیں تو ماں جی کو اپنی جیت کا احساس ہوا ہے اور دل کو جیسے سکون آ گیا ہے۔ اور پھر ماں جی کو یہ بھی خوشی ہے کہ نشوہ کی شادی عمار سے ہو جاتی ہے تو نشوہ کے نام بہزاد کی جتنی جائیداد ہے وہ آٹومیٹکلی اسی گھر میں رہے گی، ظاہر ہے کہ عمار کو ملے گی۔ لیکن بختیار نے نشوہ کی زندگی جس وجہ سے برباد کی ہے اس کے پیچھے یہ دونوں ریزنز نہیں ہیں، جبکہ گھر کا کوئی بھی فرد نہیں جانتا کہ بختیار نے یہ سب کس لیے کیا ہے۔ دراصل بختیار ہمیشہ سے بسمہ کو چاہتا تھا، تب سے جب بسمہ اور عاصم جوانی میں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ بختیار نے تب بھی بسمہ کو اپروچ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بسمہ نے اس کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دیا تھا، جس کے بعد بختیار کی شادی سدرا سے ہو تو گئی، لیکن بسمہ کی محبت اور تڑپ دل سے نہیں نکل پائی۔ اس کے بعد بختیار نے اپنی ماں جی کے ساتھ مل کے ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا کہ بسمہ اور عاصم کبھی ایک ہو ہی نہ سکے، اور بسمہ کی شادی اپنے بیمار اور آوارہ بھائی بہزاد کے ساتھ کروا دی، جس کے لیے ڈاکٹرز نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کے پاس زیادہ دن نہیں ہے جینے کے لیے۔ لیکن ماں جی چاہتی تھی کہ بہزاد کے مرنے سے پہلے اس کی کوئی اولاد ہو جائے، تاکہ اس کے جانے کے بعد اس کی کوئی نشانی تو ہو جسے دیکھ کے وہ اپنے مرحوم بیٹے بہزاد کو یاد کر سکیں، اور اس کے لیے بسمہ کو قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ بسمہ کے ماں باپ کو پتہ نہیں کون سی لالچ دی گئی یا پھر ایموشنلی بلیک میل کیا گیا کہ وہ جانتے ہوئے بھی کہ بسمہ عاصم سے محبت کرتی ہے، زبردستی بسمہ کی شادی بہزاد سے کروانے کے لیے راضی ہو گئے۔ ادھر بختیار کی بیوی سدرا یعنی کہ عمار کی ماں ساری زندگی اسی حسرت میں رہی کہ میں نے اپنے شوہر کی نگاہوں میں وہ محبت نہیں دیکھی جو کسی بھی مرد کی نگاہوں میں اپنی محبوبہ کے لیے ہوتی ہے۔ جب سدرا یہ بات اپنی بہن قدسیہ سے کرتی ہے تو قدسیہ نے پوچھا بھی کہ اگر بختیار اس محبت بھری نظر سے تمہیں نہیں دیکھتا تو پھر کس کو دیکھتا ہے، جس پہ سدرا بھی سوچ میں پڑ جاتی ہے، اور کسی کو بھی نہیں پتا کہ بختیار کے دل میں وہ محبت صرف اور صرف بسمہ کے لیے ہے، جبکہ بسمہ نے بھی یہ بات سب سے چھپا کے رکھی ہوئی ہے،
کیونکہ اگر وہ بختیار کی یہ گندی نظر کے بارے میں سب کو بتا دے تو گھر میں فساد ہی بنے گا، حالانکہ بسمہ بختیار کو صرف ایک بھائی کی طرح رسپیکٹ دیتی ہے۔ ادھر عاصم بسمہ اور بی جان جب گھر میں آ کے ہنگامہ آرائی کرتے ہیں کہ آخر بختیار ہوتا کون ہے نشوہ کی زندگی کا فیصلہ کرنے والا جبکہ اس کی ماں بسمہ ابھی زندہ ہے، تو بختیار ان سب سے جھوٹ بولتا ہے کہ یہ فیصلہ دراصل نشوہ اور عمار کا اپنا تھا۔ اب مجھے کیا پتا جوان خون ہے کب انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی، میں نے تو صرف اپنے خاندان کی عزت اور لاج اور پردہ رکھا ہے، اسی لیے چپ کر کے ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ اور ان کے جانے کے بعد بختیار نشوہ کو ایموشنلی بلیک میل کرتا ہے کہ اگر تمہاری ماں نے یا عاصم یا برہان نے تمہیں خلا لینے کے لیے فورس کیا یا اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے کہا تو ایک بات یاد رکھنا کہ جس دن تمہارا عمار سے رشتہ ختم ہوا اس دن تمہاری ماں کی زندگی سے خوشیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اب یہ بات ابھی تک راز ہے کہ آخر بختیار کے ہاتھ میں عاصم یا بسمہ کا ایسا کون سا بلیک میل پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے نشوہ کو بختیار کے ہر فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا ہے، ورنہ نشوہ ایک پڑھی لکھی انڈیپینڈنٹ لڑکی ہے، اگر وہ چاہتی تو اپنی ماں بسمہ اور عاصم کی شادی بختیار اور اپنی دادی جی کی مرضی کے خلاف جا کے بھی کر سکتی تھی اور خود بھی عمار سے شادی سے صاف انکار کر سکتی تھی، لیکن نشوہ چپ ہے، اور نہ صرف چپ ہے بلکہ اپنے آپ کو گھر کے تمام کاموں میں اسی طرح سے مشغول کر لیا ہے جیسے اس سے پہلے اس کی ماں بسمہ نوکر بن کے اس گھر کے کام کرتی آئی تھی۔ بہرحال اب بختیار نے نشوہ اور عمار کا نکاح تو چپ کر کے کر دیا تھا، لیکن شادی دھوم دھام سے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کے لیے اس نے بہت ہی ایکسپینسو قسم کے کارڈز چھپوا کے پورے خاندان میں بانٹ بھی دیے ہیں، اور شادی کی ارینجمنٹس بھی زور و شور سے جاری ہیں۔ اب برہان نشوہ اور عمار کی شادی کا کارڈ دیکھتا ہے تو اس کے زخم ایک دفعہ سے پھر تازہ ہو جاتے ہیں، تبھی نشوہ سے پوچھنے جاتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ تو بتا دو کہ آخر تمہاری کون سی مجبوری ہے، ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں ہیلپ آؤٹ کر سکوں، لیکن نشوہ برہان کو سچائی بتانے کی بجائے یہی کہتی ہے کہ تمہارے جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں اپنی ماں کی زندگی کی خوشیوں کے لیے کر رہی ہوں، اور برہان سے بھی دو ٹوک کہہ دے گی کہ سر آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتی ہوں، لیکن میرے دل میں آپ کے لیے ایسی کوئی فیلنگز نہیں ہیں، بلکہ میں عمار سے ہی محبت کرتی ہوں۔ لیکن برہان نشوہ سے کہہ دے گا کہ آپ کی نگاہیں آپ کی باتوں کا ساتھ نہیں دے رہی مس نشوہ۔ اس کے بعد برہان چپ چاپ عمار کے خلاف تمام ثبوت جمع کرنے والا ہے، اور یقیناً ہوگا یہی کہ جس دن نشوہ اور عمار کی رخصتی کا دن ہوگا اسی دن پولیس وہاں پہنچے گی اور دلہا بنے عمار کو اریسٹ کر کے وہاں سے لے جائے گی، جس کے بعد بختیار اور نشوہ کی دادی نشوہ کو فورس کریں گے کہ برہان کے خلاف جا کے عمار کے حق میں کیس لڑے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نشوہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اس کے حق میں کیس لڑے گی یا پھر عمار کے خلاف تمام ثبوت جمع کر کے برہان کا ساتھ دے گی تاکہ عمار کو اس کے کیے کی کڑی سے کڑی سزا ہو سکے۔ تو ناظرین آپ کا کیا خیال ہے، کیا نشوہ اور عمار کی رخصتی ہو جائے گی یا اس سے پہلے ہی برہان عمار کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجوا چکا ہوگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔